علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک طرح سے انسان کے عروج اور زوال کی داستان بتائی ہے۔ انہوں نے پیغمبروں اور بعض دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کی عظمت بتائی ہے اور ایسے نقشے پیش کیے ہیں جس سے انسانیت کا منظرنامہ دکھائی دیتا ہے۔ سرگزشت آدم، دا اسٹوری آف ایڈم۔ سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولین میں نے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے۔ انسان کہتا ہے میری سفر کی کہانی سننے کے قابل ہے۔ میں نے جب سے دنیا بنی ہے ازل کے دن سے اپنے رب کو رب ماننے کا پہلے عہد کیا تھا اور بھلا دیا جنت کے باغ میں میرا جینا لگا۔ یعنی جب مجھے اپنی حقیقت کے متعلق اندازہ ہوا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوئی۔ میرا دل جنت کی قیام گاہ سے اکتا کے رہ گیا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میرا شعور بیدار ہوا۔ اس لمحے دل میں میری یہ لگن پیدا ہوئی کہ کائنات کی حقیقتوں سے آگاہی حاصل کروں۔ اسی لمحے میں نے آسمان تک پرواز کرنے والی خیال کی اڑان دکھائی۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو، قصہ بھی کہتے ہیں کہانی کو۔ پیمان اویس وہ عہد جو انسان سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ ریاض کہتے ہیں باغ کو، شعور کہتے ہیں عقل، جام آتشی جوش پیدا کرنے والا جام، حقیقت عالم کائنات کی اصل، جستجو کہتے ہیں تلاش، اوج کہتے ہیں بلندی کو، فلک نشین آسمان کے نیچے یعنی زمین پر۔ ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں نے، کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے، کبھی سلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے، کبھی میں غار ہیرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے۔ انسان کہتا ہے کہ کائنات کی چیزوں کو جاننے کے علاوہ میرا جو مزاج تھا وہ اس قدر بدلنے والا تھا کہ میں نے زمین پر پہنچنے کے بعد کسی ایک مقام پر قیام کو گوارا نہ کیا۔ کبھی تو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود اختیار کر کے بتوں سے کعبے کو پاک کیا، اور کبھی میں نے بتوں کو کعبے میں لے جا کے بٹھایا، کبھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شوق میں کوہ طور پہ جہاں پہنچا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور کبھی آستین میں نور خداوندی کو چھپا لیا، اور کبھی اپنے ہی لوگوں نے، اپنے ہی عزیز و اقارب نے مجھ پہ سلیب پہ چڑھا دیا۔ یہاں اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا جب ایک بار پھر زمین سے پرواز کر کے آسمان کی جانب رخ کیا۔ اس مصرعے میں اشارہ معراج کی جانب ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں پوشیدہ ہونے کے واقعے کی نشاندہی کی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت ختم ہو گئی، یعنی یہ کہ وہ آخری نبی تھے۔ سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونان کی سرزمی میں نے، دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک و چین میں نے، بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم خلاف معنی،
تعلیم اہل دی میں نے، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دی میں نے، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے۔ انسان کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں آ کے اپنے رب کے گیت گائے، اور کبھی میں نے یونان کی سرزمین کو اس لیے پسند کیا کہ جب ہندوستان کی سرزمین نے میری آواز پہ کان نہ دھرا تو میں نے جاپان اور چین کے خطوں کو جا بسایا۔ کبھی میں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا ذروں کے آپس میں مل جانے سے وجود میں آئی۔ یہ بات دینداروں کو پسند نہ آئی۔ پھر اس کے بعد میں نے عقل اور دین کی جنگ چھیڑ دی، جو ہر ملک اور ہر خطے میں ہوتی رہی ہے، اور پھر ایسے جنگ کا بازار گرم ہوا کہ لاتعداد لوگوں کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ پھر ہوا یوں کہ میں نے ستارہ شناسی اور حقیقت کو جاننے کے لیے کتنی راتوں تک بیدار رہا۔ ڈرا سکی نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے، کشش کا راز حویدہ کیا زمانے پر، لگا کہ آئینہ عقل دوربیں میں نے، کیا اسیر شعاؤں کو برق مستر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمیں میں نے، مگر خبر نہ ملی راز ہستی کی، کیا خرد سے جہاں کو تہ نگی میں نے، ہوئی جو چشم مظاہر پرست و آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ پھر عیسائیوں کی یا مسیح پادریوں کی جو تلواریں تھیں وہ بھی مجھ کو نہیں ڈرا سکیں، اور میں نے دوربین عقل کا آئینہ لگا کے زمیں کی کشش کا راز زمانے پہ ظاہر کیا، یعنی گریوٹی کا۔ میں نے سورج کی شعاؤں کو بھی قید کیا، تڑپنے والی بجلی کو قابو میں لا کے اس کی مدد سے زمیں کی بعشت کے لیے قابل رش بنایا، یعنی گریوٹی کو فائنڈ کیا، اس کے بعد الیکٹریسٹی کو فائنڈ کیا جس سے پوری دنیا کو روشنی دی، اور میں نے اپنی عقل کو بہت استعمال کیا اور پوری دنیا کو اپنے تابع کر لیا انسان نے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے اپنی ہستی کی خبر نہیں مل سکی۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا راز میرے دل کے گھر میں موجود تھا، لیکن میں نے اس کی تلاش میں کیا کیا نہ کیا، کہاں کہاں نہ ٹھوکریں کھائیں، وہ میرے دل ہی میں نکلا۔ اللہ تعالیٰ